بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے وقوف بادشاہ کہتے ہیں ایک بادشاہ رعیت کی نگہداری سے بے پرواہ اور ظلم پر دلیر تھا، اور ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا تھا کہ اس کے ملک کے لوگ اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ایک دن یہ کم فہم اور ظالم بادشاہ اپنے دربار میں عہدیداروں اور ندیموں کے درمیان بیٹھا فردوسی کی مشہور رزمیہ نظم شاہ نامہ سن رہا تھا۔ بادشاہ ضحاک اور فریدون کا ذکر آیا تو اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ ضحاک جیسا بڑا بادشاہ اپنی سلطنت گنوا بیٹھا اور فریدون ایک بڑا بادشاہ بن گیا، جبکہ اس کے پاس نہ لاؤ لشکر تھا اور نہ بڑا خزانہ۔ اس کا وزیر بہت سمجھدار تھا، اس نے ادب سے جواب دیا کہ حضور والا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فریدون خلق خدا کا بے خواہ اور ضحاک لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے بے پرواہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ضحاک کو چھوڑ کر فریدون کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی لشکر اور عوام کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ سلطنت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اپنا رویہ تبدیل کریں، لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے کی جگہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ احسان اور انصاف کرنے سے بادشاہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، فوج کے سپاہی وفادار اور جانثار بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں تو خیر خواہی کے جذبے سے کہی گئی تھیں، لیکن بادشاہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے جیل خانے بھجوا دیا۔ اس نے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بادشاہ کے بھائی بھتیجوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور رعایا ان کی طرفدار ہو گئی، کیونکہ ہر شخص بے تدبیر بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھا۔ سلطنت اور ظلم یکجا ہو نہیں سکتے کبھی، بھیڑیا بھیڑوں کی رکھوالی پہ کب رکھا گیا، ظلم و سفاکی پہ جو حاکم بھی ہو جائے دلیر، جان لو قصر حکومت اس نے خود ہی ڈھا دیا، اس نے خود ہی ڈھا دیا، اس نے خود ہی ڈھا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔